رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير المؤمنين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم. سامعین عزیز قدر، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم آج کی اس نشست میں چند جملے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بالا کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. عرض کرنے کا ایک مقصد تو بالکل واضح ہے کہ نیک شخصیات کا ذکر کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو، اور بالخصوص جب وہ نیک شخصیات خانوادہ رسول سے تعلق رکھتی ہوں، ان کا تعلق حضور کی آل سے ہو، حضور کی اولاد سے ہو، تو اب ان کا مقام اور مرتبہ باقی شخصیات سے مختلف اور جدا ہو جاتا ہے. تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کا ایک سبب تو ان کے ذکر کے ذریعے رحمت الہیہ کی بارش کے قطرے سمیٹنا ایک سبب تو یہ ہے، اور دوسرا سبب حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں دیندار کہلانے والے طبقے کے اندر مختلف قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کو اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے. ان کی بے ادبیوں کا مرکز، ان کی گستاخیوں کا محور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. جس طرح صدیوں پہلے یزید نے یزیدیت کا ثبوت دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کو نشانہ بنایا، تاریخ ایک بار پھر پلٹ چکی ہے، اور آج کے دور میں پھر یزیدیت کا دورہ ہے، اور یزیدیت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نشانہ بنایا ہوا ہے. اور جن شخصیات کو، جن ہستیوں کو نشانہ بنایا گیا، انہی میں سے ایک سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ہے. امام موسیٰ کاظم ہوں یا اللہ رب العالمین کے دیگر پیارے بندے، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا مقام اور مرتبہ خالق کائنات نے بڑھایا ہے. کسی کے گھٹانے سے یہ شخصیات گھٹ نہیں سکتی، کسی کے گھٹانے سے ان کا مقام گھٹتا نہیں ہے. ان کو جو گھٹانے کی کوشش کرے گا وہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا، وہ آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیاروں کے خلاف بولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ کے خلاف بولیں گے تو شاید خانوادہ رسول کا مقام اور مرتبہ گھٹانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی خام خیالی ہے، ان کی حماقت ہے، ان کی نادانی ہے. آپ دیکھ لیجئے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں شرق سے لے کر غرب تک زمین کے چپے چپے پر جہاں پر مسلمان موجود ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کی شخصیت کو جانتے ہیں. وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے بھی واقف ہیں، ان کے کمالات اور ان کے مناقب سے بھی واقف ہیں. لیکن سیدنا امام موسیٰ کاظم کی زندگی کے اندر جن لوگوں نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی،
آج ان کا کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے، جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کو گھٹانے کی کوشش کی۔ آگے چل کے میں ذکر کروں گا کہ کن حضرات نے امام موسیٰ کاظم کو گھٹانے کی کوشش کی۔ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کو گھٹانے کی کوشش کی ان کا نام مٹ گیا، لیکن امام موسیٰ کاظم کا نام آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ زمین کے چپے چپے پر کاظمی سادات موجود ہیں، موسوی سادات موجود ہیں۔ یہ موسوی سادات اور کاظمی سادات یہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ آج بھی زمین کے چپے چپے پر آپ کی اولاد بھی موجود ہے، آپ کا ذکر بھی موجود ہے، آپ کے مناقب اور فضائل کا بیان بھی موجود ہے، لیکن جنہوں نے گھٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ چکے ہیں۔ ان کا نام تاریخ کے اندر اگر لکھا ہوا ہے تو کالے صفحات میں لکھا ہوا ہے، کالے لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق میں نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو امام موسیٰ کاظم کا نام چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹے ہیں سیدنا امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام علی زین العابدین کے، اور امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام حسین شہید کربلا کے، اور امام حسین شہید کربلا بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا کے۔ امام حسین بیٹے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا بیٹی ہیں تاجدار انبیاء کی۔ امام علی کے بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت امام حسین، سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام علی زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، اور ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم۔ ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت 128 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ ایک عام اللہ کے نیک بندے، اللہ کا نیک بندہ ہو اور اولیاء کی فہرست میں اس کا کوئی بڑا مقام نہ ہو، پھر بھی اس کا ذکر چھڑ جائے تو وقت کے دامن میں گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اگر ذکر چھڑے امام موسیٰ کاظم کا تو پھر وقت کے دامن میں گنجائش کہاں سے آئے۔ لیکن چند مختصر جملے میں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی 128 ہجری، کب؟ 128 ہجری میں مدینہ طیبہ میں حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ امام موسیٰ تو آپ کا نام ہے، موسیٰ بن جعفر، موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی، یہ آپ کا نام ہے، اور ساتھ نسب بھی میں نے آپ کے سامنے گزارش کر دیا۔ موسیٰ آپ کا نام ہے، کاظم آپ کا لقب ہے، اسی طرح عبد صالح آپ کا لقب ہے۔ عبد صالح حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کو عبد صالح بھی کہا جاتا تھا۔ عبد صالح کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ عبادت میں، عبادت کے اندر اجتہاد میں، نیکی میں، پارسائی میں اس مقام پر فائز تھے کہ دیکھنے والوں نے آپ کو عبد صالح کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے۔ ذابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیر و اعلام نبلاء کے اندر اس کو ذکر کیا۔ آپ مسجد میں آئے، مسجد نبوی شریف کے اندر رات کے وقت عشاء کے بعد سجدے میں چلے گئے۔
سجدے میں چلے گئے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی نے کان قریب کر کے سنا تو سیدنا امام موسیٰ کاظم کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے عظم الذنب عندی فلیحسن العفو من عندک یا اہل التقوی و یا اہل المغفرہ۔ عظم الذنب عندی فلیحسن العفو من عندک یا اہل التقوی و یا اہل المغفرہ۔ عظم الذنب عندی فلیحسن العفو من عندک یا اہل التقوی و یا اہل المغفرہ۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر یہ جملے دہرا رہے ہیں بارگاہ خدا بندی میں اور کہہ رہے ہیں عظم الذنب عندی۔ توجہ ہے آپ کی؟ عظم الذنب عندی، ذہن میں رہے یہ جملے امام موسیٰ کاظم کے اپنے ہیں، یہ جملے امام موسیٰ کاظم کے اپنے ہیں۔ بندہ اپنے رب کے دربار میں جو چاہے انکساری کرے، رب اپنے بندوں سے جس طرح چاہے تخاطب کرے، لیکن عام آدمی کو یہ چھوٹ نہیں ملتی۔ یہ میری بات ذہن نشین رکھیں، اس سے پہلے اس موضوع پر میں ایک گفتگو کر چکا ہوں اپنے ایک ویڈیو کلپ کے اندر، اور یہ اہل سنت کی فکر ہے رب کریم اپنے بندوں سے جیسے چاہے کلام فرمائے، نبیوں سے، رسولوں سے، سید الانبیاء سے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار ہیں، لیکن رب کے بندے ہیں، وہ بندہ خاص ہے، وہ بندہ خاص ہے، لیکن رب کے بندے ہیں۔ رب اپنے بندوں سے جیسے چاہے کلام کرے، اور بندے اپنے رب کے دربار میں جیسے چاہے اپنی انکساری پیش کرے، اپنی عاجزی پیش کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ عام آدمی اٹھ کر وہی الفاظ ان اللہ کے بندوں کے لیے بولنا شروع ہو جائے۔ میں ایک سیدھی سادی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر آپ کے والد کو آپ کے دادا ڈانٹتے ہیں، آپ کی دادی ڈانٹتی ہیں، آپ کے دادا نے آپ کے والد کو کہا تو بڑا بیوقوف انسان ہے، آپ کی دادی نے آپ کے والد کو کہا تو بڑا چریا ہے، تو یہ آپ کے لیے حجت بن گئی کہ کل کو آپ اٹھ کے اپنے ابا سے کہیں گے تو ہے بیوقوف، تو ہے چریا۔ ابا کہے تو گستاخ ہے، تو بے ادب ہے، آپ کے یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو پھر دادا نے آپ کو بولا تھا، دادی نے آپ کو بولا تھا، تو کیا انہوں نے گستاخی کی تھی؟ میرے بھائیوں، یہ بات تو سادہ سی ہے، لیکن سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ دین کے لٹیرے ایسے ایسے نمودار ہو چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ کی گستاخی کرنے کے بعد انتہائی متکلم فی روایات ان کو لے کر ایک ناہنجار کہتا ہے کہ جب حضور نے یہ جملے فرمائے تو ہمیں چھوٹ کیوں نہیں ملتی؟ ارے نادان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمائے ہوں، انشاءاللہ قریب میرا ایک بیان آ رہا ہے جس میں نے ان روایات کے اسانید پہ گفتگو کی ہے، وہ روایات ثابت ہی نہیں ہیں، باب استشہاد اور باب استدلال میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر حیثیت ہو، جب بھی حضور فرمائے تو فرمائے، حضور اپنی بیٹی کے لیے فرمائے، حضور صحابہ کے لیے کہے، حضور اہل بیت اعظام کے لیے کہے، خالق کائنات اپنے بندوں کے لیے جو چاہے فرمائے، اور بندے رب کے دربار میں جیسے چاہے عاجزی کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب کے لیے دروازہ کھل گیا ہے، اپنی زبانیں لمبی کر لیں اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں جو چاہے کہتے پھرے۔ اس کی چھوٹ ہرگز نہیں ملتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم عرض کر رہے ہیں اپنے رب کے دربار میں، عظم الذنب عندی، عظم الذنب عندی۔ ظاہری طور پر اس کے معنی بنتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے پاس گناہوں کی مقدار بڑی بڑھ گئی ہے،
گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، میرے پاس جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے۔ فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ عِنْدِكَ، اے مالک تیری جانب سے جو عفو ہے، مہربانی ہے، بخشش ہے، وہ بھی بہت اچھی طرح ہونی چاہیے۔ یا اہل التقوی و یا اہل المغفرہ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم اپنی زبان سے اپنے رب کے دربار میں جو چاہے دعا کرے، جو چاہے الفاظ ادا کرے۔ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم چھوٹے لوگ اٹھ کر اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں، اللہ کے پیارے بندوں کے بارے میں اپنی زبان کو لمبا کرنے کی کوشش کریں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کو کہا جاتا تھا عبد صالح۔ کیا کہا جاتا تھا؟ عبد صالح۔ عبد صالح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ عبادات میں ایسے مجتہد تھے اور ایسی نیکیاں تھیں، ایسی محنت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے آپ کو عبد صالح کہنا شروع کر دیا۔ یہ جو آپ پڑھ رہے تھے عظم الذنب عندی فلیحسن العفو من عندک، راوی کہتے ہیں ساری رات گزر گئی، امام موسیٰ کاظم نے ساری رات سجدے میں گزار دی اور ساری رات رب کے دربار میں یہی دعا کرتے رہے۔ یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کی عبادت کا۔ آپ کو جب جیل میں ڈال دیا گیا، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کا جو مثال ہے وہ جیل کے اندر ہوا۔ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کو مٹانے کی کوشش کی ان کا آج نام لینے والا کوئی نہیں۔ انہیں ڈر تھا، انہیں اس نہتے شہزادہ رسول سے ڈر تھا۔ ان کے پاس فوجیں تھیں، ان کے پاس قوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس سیاسی پاور تھی، لیکن ان کے مقابلے میں مصطفیٰ کا نواسہ تھا۔ انہیں ڈر تھا۔ ڈر کی وجہ سے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سے زائد بار انہوں نے جیل میں ڈالا، حتیٰ کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ جیل کے اندر ہوا، قید کے اندر ہوا۔ آپ کی خدمت کیا کرتی تھی سندھی بن شاہد کی ہمشیرہ۔ سندھی بن شاہد کی ہمشیرہ کہتی ہے میں نے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید کے دوران آپ کی خدمت کی، میں کیا دیکھتی تھی، عشاء پڑھتے تو رب کی عبادت میں مصروف ہوتے، اسی عبادت میں ساری رات گزر جایا کرتی تھی۔ فجر پڑھ کے امام موسیٰ کاظم سو نہیں جاتے، فجر پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ کر ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت گزرتا، یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو جاتا۔ چاشت کے لیے چاشت کے نوافل ادا کرتے، اس کے بعد اٹھتے اور مسواک فرماتے اور جو کچھ کھانے کے لیے ہم ان کو پیش کرتے وہ کھانا کھاتے۔ اس وقت سے لے کر زوال آفتاب سے پہلے تک، ظہر یا عصر تک جا کر نہیں، زوال آفتاب سے پہلے تک امام موسیٰ کاظم کچھ دیر آرام کرتے، زوال آفتاب سے پہلے جاگ جاتے، اٹھ جاتے، اب پھر عبادات کا سلسلہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ساری رات عبادت، فجر، چاشت اور چاشت کے بعد پھر تھوڑا سا آرام کر لیا۔ آپ کی توجہ ہے؟ ساری رات نہ سوتے، دن کے اندر مختصر سا وقت سوتے، باقی سارے کا سارا وقت حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ ہمارے اوپر اگر مصیبت آ جائے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، قید میں ڈال دیا گیا، لیکن قید بھی آپ کی عبادات میں، ریاضات میں کسی طرح کی کمی نہ لا سکی۔ یہ وجہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو لوگ عبد صالح کہا کرتے تھے۔ آپ کو کاظم کہنے کی وجہ ہے آپ کی، امام موسیٰ کاظم کا نام تو موسیٰ ہے، کاظم کہنے کی وجہ، کاظم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جیسا کاظم، غصہ برداشت کرنے والا، غصہ پی جانے والا، آپ
جیسا حلیم، آپ جیسا بردبار زمانے نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کو کاظم کہا جاتا تھا۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہو جاتا، بات قابل غور ہے، آپ کو اطلاع مل جاتی کہ فلاں آدمی مجھے برا بھلا کہتا ہے، تو امام موسیٰ کاظم، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بدلہ لیتے، کچھ لوگ بدلہ نہیں لیتے، البتہ برداشت کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لینا تو دور کی بات، اس سے صرف نظر کر لینا تو الگ ہے۔ امام موسیٰ کاظم تھیلی میں دینار ڈلواتے، روات کہتے ہزار دینار، کتنے؟ یہ 1000 دینار کا نام بالکل سادہ سا ہے، لیکن اگر ہم اس کی قیمت کی طرف توجہ کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہے، 4.5 ماشے سونا ملے تو 1 دینار بنتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں 35 سے 40 ہزار کا 1 دینار ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ جب سونے کی قیمت 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے فی تولہ، تو 30 سے 35 سے 40 ہزار، 30 ہزار کر لیں، 30 ہزار کا 1 دینار۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا فلاں بندہ میرے خلاف بڑی گفتگو کرتا ہے، میرے لیے بہت الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم 1000 دینار تھیلی کے اندر ڈالتے۔ 1 دینار اگر 30,000 کا ہو تو 30,000 سے 1,000 کو ضرب دے لیجئے گا، کہاں تک رقم جا کے پہنچتی ہے؟ امام موسیٰ کاظم لے جاتے، اور جو شخص امام موسیٰ کاظم کو برا بھلا کہا کرتا تھا، امام موسیٰ کاظم 1000 دینار کو اسے تحفہ دیا کرتے تھے۔ یہ قاسم ہے، یہ قاسم ہے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص ہے فلاں قوم سے ہے، وہ مجھے بڑا برا بھلا کہتا ہے، تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جو متعلقین تھے انہوں نے عرض کی آپ اجازت دیجیے، وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ وہ شخص امام موسیٰ کاظم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم کے متعلقین نے، معتقدین نے کہا آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم اپنے گدھے پر سوار ہوئے، توجہ ہے آپ کی، یہ آپ کی انکساری ہے۔ آپ 200 300 400 کی تھیلیاں بناتے دیناروں کی۔ میں نے 1 دینار کی قیمت آپ کو بتا دی، 200 دینار کی تھیلی، 300 دینار کی تھیلی، 400 دینار کی تھیلی، اور لوگوں میں ویسے ہی بانٹ دیا کرتے تھے۔ لوگوں میں ویسے ہی بانٹ دیا کرتے تھے۔ یہ اولاد ہے مصطفیٰ کریم کی، یہ حضور کی اولاد ہے، تو فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، عطائیں اس کی ہیں، لیکن جہان میں اگر بانٹتے ہیں تو محمد رسول اللہ بانٹتا ہے۔ ان کی اولاد ہے، خود گدھے کی سواری کر رہے ہیں، لیکن لوگوں میں کسی کو 200 دینار، کسی کو 300، کسی کو 400۔ آپ کی عادت تھی تھیلیاں بنا کے رکھتے تھے، اور ہم اگر کسی بیکاری کو دیں تو 1 روپیہ دے دیں، 5 روپے دے دیں۔ آج کل نوٹ سب سے چھوٹا 10 کا آتا ہے، تو ہم 10 روپے دے دیں، 10 روپے دے دیں تو سارا دن اپنے دل میں سوچتے رہتے ہیں بڑی آج ہم نے سخاوت کی ہے۔ یہ ہماری عادت ہے، لیکن یہ ہم ہیں وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں۔ وہ 200 300 400 دیناروں کی تھیلیاں بنا کر لوگوں میں ایسے ہی بانٹ دیا کرتے تھے، اور اپنی سواری گدھے پہ ہوتی۔ امام موسیٰ کاظم کو پتہ چلا ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے، آپ کے معتقدین نے کہا ہم اس کو قتل کر دیں۔ امام موسیٰ کاظم نے منع کر دیا، قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم گدھے پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہو کر نکلے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے کھیت میں اپنی فصل کی اصلاح کر رہا ہے۔
اپنی فصل کی اصلاح کر رہا ہے تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کر اپنے گدھے پہ بیٹھے ہوئے سیدھے اس کی فصل کے اندر گھس گئے، فصل کے اندر گھس گئے۔ گدھے نے فصل کو لتاڑ دیا۔ آپ جانتے ہیں جو گدھے نے لتاڑا تو کون سا پورے کا پورا کھیت برباد ہو گیا ہوگا، لیکن وہ شخص تو پہلے ہی نفرت کے ساتھ اس کا دل بھرا پڑا تھا۔ اس نے دیکھتے امام موسیٰ کاظم کو مربع کہنا شروع کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کتنا خرچہ ہوا تیرا اس فصل پہ؟ اس نے کہا میں نے 100 دینار خرچ کیے، 100 دینار خرچ کیے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس سے تمہیں ملیں گے کتنے؟ 100 تو نے خرچ کیے، کتنے کی امید رکھتے ہو؟ اس نے کہا رب جانتا ہے، لیکن مجھے امید ہے 200 دینار یہ فصل مجھے دے جاتے۔ اب تو تیرے گدھے نے لتاڑ دی ہے، اب تو میرا نقصان ہو گیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 دینار کی تھیلی اسے دے دی۔ 100 دینار اس نے خرچ کیے، 200 دینار کا امیدوار 300 دینار اسے دے دیے۔ 300 دینار دے کر فرمایا یہ 300 دینار بھی لے لے اور فصل سے جو تجھے ملتا ہے وہ بھی تو لے لے۔ یہ بات جب سنی اس نے، پہلے گالیاں دیا کرتا تھا، اٹھ کے سید الامام موسیٰ کاظم کا ماتھا چومنے لگ گیا، آپ کا ماتھا چومنے لگ گیا۔ تو سید الامام موسیٰ کاظم نے اس وقت اپنے معتقدین سے کہا کہ وہ اچھا ہے جو تم کرنا چاہتے تھے، اسے قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ مجھے گالیاں دیتا تھا، یا وہ اچھا ہے کہ 300 دینار دے کر میں نے اس کی دنیا بھی بدل دی، آخرت بھی بدل دی۔ اور میں اس نقطہ پہ ضرور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ امام موسیٰ کاظم گدھے سمیت اس کی کھیتی میں کیوں گھسے، اس کی فصل میں کیوں گھسے؟ اس میں بھی امام موسیٰ کاظم کا ایسا بڑا پن ہے کہ اگر ہم سمجھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ امام موسیٰ کاظم کا دشمن تھا۔ 300 دینار ویسے دیتے تو لیتے ہوئے اسے شرمندگی ہوتی، میں مخالف ہوں، میں دشمن ہوں، میں نے گالیاں دیتا ہوں اور یہ مجھے 300 دینار کی تھیلی فری میں دے رہے ہیں، تو لیتے ہوئے ہو سکتے وہ انکار کرتا یا اسے شرمندگی ہوتی۔ یہ دینے والے وہ سخی ہیں خود ہی بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ یہ دینا بھی چاہتے ہیں اور لینے والے کو شرمندگی سے بچانا بھی چاہتے ہیں، اس لیے گدھا لے کر فصل میں گھس گئے۔ تیری فصل میرے گدھے نے لتاڑی ہے، لہٰذا ہر جانا تو مجھ پہ بنتا ہے، میں تم پہ احسان نہیں کر رہا، دیکھ میں تیری فصل کو جو نقصان پہنچایا ہے میں اس کا ہر جانا دے رہا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم دے بھی رہے ہیں اور سامنے والے کو شرمندگی سے بچا بھی رہے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے عرض کی کہ اگر حضور علیہ السلام کی آل کا ذکر چھڑے تو پھر وقت کے دامن میں گنجائش کہاں سے آئے۔ آخری جملہ بات عرض کرتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم اس دنیا میں رہے، جیل میں آپ کا وصال ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ امام شافعی کہتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں، حیات الحیوان کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ بغداد کے اندر دیگر بعض ائمہ سے بھی یہ منقول ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی قبر، امام موسیٰ کاظم کی قبر تریاق مجرب لاجابت الدعاء، امام موسیٰ کاظم کی قبر دعا کی قبولیت کے لیے تریاق مجرب ہے۔ تمہیں جو مسئلہ ہو، جو پریشانی ہو، جو دکھ ہو، جو تکلیف ہو، جو دعا پوری نہ ہو رہی ہو، امام موسیٰ کاظم کی قبر پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر جو دعا کرو گے رب اس دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے میں نے عرض یہ بات امام شافعی، آج کا کوئی شخص کہتا تو رافضیت کے فتوے لگ جاتے، تو حضرت امام شافعی پر بھی لگے تھے، وہ جو ہے نا آپ کی، امام شافعی پر بھی رافضیت کے فتوے لگے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی لوگوں نے شیعہ کہا،
امام احمد بن حنبل کو، امام مالک کو، لیکن رافضیت پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں بغیر صحابہ کا دامن تھامے اور بغیر مصطفیٰ کریم کے خانوادہ کا دامن تھامے کوئی شخص بھی جنت کا رستہ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سید الامام موسیٰ کاظم کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے جہاں پر زمین کے چپے چپے پر امام موسیٰ کاظم کی اولاد موجود ہے، کاظمی سادات موجود ہیں، موسوی سادات موجود ہیں، وہاں پر ہر شخص کے لیے یہ حل رکھ دیا، تمہاری کسی قسم کی پریشانی ہو تو موسیٰ کاظم کی قبر پہ آ جاؤ، یہاں آ کے رب سے جو مانگو گے رب قبر والے کی برکت سے تمہاری حاجات کو پورا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمیں مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ استقامت عطا فرمائے، مصطفیٰ کریم کے سارے صحابہ اور تمام اہل بیت اعظام کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحبیبہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔